ذکر مصطفیٰ ہماری زندگی کا حاصل ہے. ذکر مصطفیٰ ہماری زندگی کا حاصل ہے. ذکر مصطفیٰ کے بڑے تذکرے ہوئے، نعت خوانوں نے بڑی نعتیں لکھی. آقا کی ثناخوانی میں جتنی کتابیں لکھی گئی مختلف زبانوں میں، پورا عالم اسلام کی پچھلی تاریخ ساری گواہ ہے، آج تک نہیں لکھی گئی. میرے آقا کی ثناخوانی جتنی بولی گئی پچھلی تاریخ گواہ ہے، آج تک نہیں بولی گئی. لیکن امت جتنی اب گری ہے آج تک بھی نہیں گری. ایسے ہے اس کی وجہ ہے ذکر رسول ہے، فکر رسول نہیں. ذکر مصطفیٰ ہے، فکر مصطفیٰ نہیں. فکر ختم ہو گیا. مجمع بڑے بڑے اکٹھے ہوئے، باتیں کرنے والے، جلسے کرنے والے کر کے اس کے بعد اٹھ کے میسج کیا دیا مجمع کو؟ کیا میسج ملا؟ مجمع لے کے کیا جا رہا؟ 1000 کا مجمع یا لاکھ کا مجمع ہے؟ مجمع ہے نا. انتظام ہوا اتنا، لائٹوں کا اتنا، لاکھوں روپے لگ گئے سائن بورڈ پہ. اس کے بعد اس مجمع کو میسج کیا ملا؟ مجمع کچھ لے کے کیا جا رہا؟ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے فضل سے تسبیح خانے میں آنے والا مجمع ٹوٹا پھوٹا کچھ لے کے جاتا ہے، کوئی میسج لے کے جاتا ہے. آج کے درس کا نچوڑ یہ عمل ہے، یہ بات ہے، یہ کوئی چیز ہے، یہ کوئی موتی ہے، کچھ لے کے جاتا ہے. مجمع اکٹھے ہوئے، میسج کیا ملا؟ کیا میسج ہے؟ فکر مصطفیٰ ہماری زندگی کا حاصل ہے. اور میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف غار حرا میں اپنی عبادت کرتے رہتے، سب کچھ ان کو حاصل تھا. جبریل کی حاضریاں بھی حاصل تھیں، میرے آقا کو میرے اللہ کا قرب بھی حاصل تھا، اور جنت کی سیریں بھی، اور جہنم کا دیکھنا بھی، اور فرشتوں کا ساتھ بھی، اور معراج میں کعبہ قوسین بھی، سب کچھ حاصل تھا. عاشق و معشوق کے راز و رموز، کائنات کے راز، سب کچھ حاصل تھے. انہیں کیا فکر تھی ایک بندے کے پیچھے مارے مارے پھرنا؟ انہیں کیا فکر تھی اپنی تکلیفیں برداشت کرنا؟ انہیں کیا فکر تھی طائف کے میلوں پتھر کھانا؟ یہ میرے آپ کے لیے میسج تھا کہ فکر مصطفیٰ زندگی کا حاصل ہے. کبھی تنہا نہیں چلنا، کبھی تنہا نہیں چلنا. ہم 3 آدمی سفر کر رہے تھے ایک کوچ میں. انہوں نے 3 کی جگہ پہ 4 کو بٹھا لیا. انہوں نے 7 ہو جائیں یا 4 بندے بیٹھیں گے. ہم سکڑ گئے، اب 4 بیٹھ گئے. اچھا، وہ ہائیسٹ ہوتی ہے نا ویگن، اس کی آگے ایک ڈرائیور پھر ایک سیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے. ہم سیٹ نمبر 1 2 3 4 5 پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے آگے کچھ جگہ بچی ہوئی تھی، وہاں بھی بندے بٹھا دیے. اس کے آگے نا ہائیسٹ کے آگے وہ 4 یوں بٹھا دیے. ایک بڑی مچھیں والا بڑا سا پگڑا باندھا ہوا، بڑا ڈرونی شکل، اور سگریٹ ہاتھ میں اٹھایا ہوا، تھوڑی تھوڑی داڑھی، مچھیں اس طرح، بڑی خطرناک شکل. وہ آ کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے گھٹنے یوں مارے اور یوں کیا اور جگہ بہترین بنا کے میں یوں سمٹ گیا. اب میرا ساتھ بیٹھا ہوا بندہ ہے، کہنے لگا بندہ بڑا خطرناک لگتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ویگن چل پڑی. اس نے 1 2 بندوں سے بات کی. اس کے بعد میں نے کہا بھی اس سے بات کرنی چاہیے کچھ. ہاں، اس کو نہ چھیڑ، تو ایسے کام کا کے لیے بھیڑوں کے چتے میں ہاتھ مارتا ہے، چھوڑ. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے آقا کملی والے کا امتی ہے. میں نے اس سے سلام کیا. میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ سفر میرا تو فلاں جگہ ہے، آپ کا فلاں جگہ ہے. ایسے بات چلی، تھوڑی سی چلی. کوئی میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہوگا. ہمارا سفر تقریباً 2.5 گھنٹے کا تھا، کم بیش. آدھا پونا گھنٹے کا سفر تھا. اس کی آنکھوں میں میں نے دیکھا آنسو اتر آئے ہیں. تو میرے اندر ایک آواز اٹھی، اس کے اندر کلمے کی رمک ہے، چنگاری ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اس کے اندر ہے چنگاری. میرے آقا کملی والے کا غلام ہے، کلمہ گو ہے، اس کے اندر چنگاری ہے. اور میں نے اسے صرف سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص کے فضائل بتائے، کمالات بتائے، دنیا کے آخرت کے فضائل بھی فوائد بھی، فضائل بھی فوائد بھی میں نے وہ بتایا. اس کو بتاتا گیا.
مجھے کہنے لگا ہوں سائیوں، مجھے میں سائیوں کہہ رہا تھا، کہ سائیوں پھر ہوں میرے کو سن بھی لاؤ. اس نے صورت کل واللہ پڑھی، کچھ تھوڑی سی کمی بیشی تھی، کل واللہ اس کو صحیح نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا بس تھوڑی سی ٹھیک ہے، باقی بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی ہے، وہ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے اوکے کر دی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ کوئی مسجد کے مولوی صاحب ہے نا، یا گلی کے کوئی، ان کو آپ سنا دیں گے، ہو جائے گی، بس شروع کر دیں پڑھنا. اور باقی وقت میں اب اسے میری باتیں اچھی نہ لگے، اب وہ کہے کہ یہ باتیں ختم کرے اور میں پڑھوں. اچھا اسی دوران نا حسب معمول اس نے ٹیپ لگا دیا. میری باتوں کے دوران ہی چلتے ہوئے 10-15 منٹ کے بعد کسی نے کہا ٹیپ لگاؤ، اس نے ٹیپ لگا دیا. اس نے کہا اوئے، بڑی گندی گالی دی اس نے، 1.25 من کی، بند کر دے. فوراً بند کر دیا. یہ فکر مصطفیٰ کام کر رہی ہے، اس کے دل کے اندر میری آقا مدینے والے کا کوئی امتی قابل نفرت نہیں ہے، کوئی مسلک قابل نفرت نہیں ہے، کوئی مذہب قابل نفرت نہیں ہے، کوئی علاقہ، کوئی زبان، کوئی رنگ قابل نفرت نہیں ہے. مٹاؤ دیواریں نفرتوں کی، توڑو نفرتوں کی دیواروں کو. یہ کنکریٹ کی نہیں ہوتی، یہ مٹی کی ہوتی ہیں، یوں دھکا دیا ختم ہو جاتی ہیں. اس کے اندر کچھ ہوتا ہے. ایک اللہ والے تھے تو ایسی بات